پھر امام ابو نعیم اصفہانی اس بات کو دلائل النبوت میں بیان کرتے ہیں، پھر اس بات کو امام حلبی سیرت الحلبیہ میں بیان کرتے ہیں۔ محمد بن کعب الکربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم کی طرف آقا نے بھیجا تھا کہ جاؤ اس روم کے بادشاہ کو دعوت اسلام دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے اس شہر میں مکہ سے کچھ لوگ تجارت کے لیے آتے رہتے ہیں، اگر کوئی آیا ہوا ہے تو میں ان سے ذرا اس نبی کے بارے میں حال احوال پوچھ لیتا ہوں کہ وہ جانتے ہوں گے جو کہ مکے سے آئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ اس وقت ادھر ہی موجود تھے اس شہر کے اندر۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا اور ابو سفیان کہتا ہے کہ میں پہنچا اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو بادشاہ نے ہم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں پوچھی، وہ کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کا چال چلن کیسا ہے، خاندان کیسا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میری پوری کوشش تھی کہ میں ان کو ایسی ایسی باتیں بتاؤں کہ یہ مصطفیٰ سے دور ہو، قریب نہ آئے۔ تو اب کہتے بات کرتے کرتے کہتے میں نے اس بادشاہ کو واقعہ معراج سنایا کہ جب میں اس کو واقعہ معراج بتاؤں گا، جب یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں انہوں نے کہا میں مکے سے بیت المقدس آیا ہوں اور جہاں سے پھر واپس بھی گیا، تو جب یہ بتاؤں گا تو وہ بادشاہ بالکل اس نبی کا انکار کر دے گا، ان کی بات کو، ان کی دعوت کو ٹھکرا دے گا۔ کہتے جو ہی میں نے یہ واقعہ بتایا تو اسی دربار میں ایک بہت بڑا عیسائی پادری بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس واقعے کی تصدیق میں بھی کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے میں اس کا متولی تھا اور ہر روز مسجد کے سارے دروازے بند کرنا یہ میری ڈیوٹی تھی اور ہر روز میں دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ کہتے ایک رات ایسے ہوا میں نے سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ تھا وہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوشش کرتا، زور لگایا، دروازہ بند نہیں ہوا۔ کہتے میں اس کھلے دروازے کے ساتھ رات کو سو گیا۔ کہتے ساری رات کہتا ہے میں اسی سوچ بچار میں رہا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، دروازہ بند کیوں نہیں ہوتا۔ تو کہتے صبح ہوئی تو میں نے چاہا کہ ایک دفعہ دوبارہ جا کے دروازہ دیکھوں اس کو مسئلہ کیا ہے، تو دوبارہ جب گیا ہوں تو تھوڑا سا ہاتھ لگایا دروازے کو تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اور دروازہ بند کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے میں ذرا باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ دروازے کے باہر میری نگاہ کہتے پتھر پہ پڑی، اس پر سواری کے باندھنے کا نشان تھا، اس پتھر میں سوراخ بھی ہو چکا تھا۔ جو ایک رات پہلے نہ سواری کے باندھنے کے وہاں پہ قدموں کے نشان تھے نہ پتھر کا سوراخ تھا۔ اور یہ حدیث جس میں آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے انگلی کے اشارے سے پتھر میں سوراخ کیا، یہ جامع ترمذی کے اندر ہے، امام حاکم المستدرک میں بیان کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب ہم بیت المقدس پہنچے لما انتہینا الی بیت المقدس قال جبریل باصبعی فخارق به الحجر وشد بها البراق۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہاں پر جبریل نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو پتھر میں سوراخ ہوا اور اس سوراخ میں سے رسی گزار کے وہی اسی سے براق کو باندھ دیا۔ بادشاہ کیسر روم کو کہتا ہے کہ اس رات کی تصدیق میں بھی کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے قدموں سے تو زمین نکل گئی، میں یہ واقعہ سنا کے اس بادشاہ کو مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتا تھا اور اسی کی دربار میں بیٹھا ہوا بندہ اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ کہتے میں دنگ رہ گیا کہ معراج ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا عیسائیت کا بڑا پادری بھی اس کا اقرار کر رہا ہے۔